پاکستان میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوششیں اور جرمنی واقعہ۔ جرمنی میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے میں افغانوں کے علاوہ کون لوگ ملوث تھے؟ اس واقعے کے لیے جرمنی کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟ کالم: ملک میں دہشت گردی کے مسلسل واقعات، بجلی کے بلوں اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ناقابل برداشت اضافہ، بنوں کے واقعات اور جرمنی میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے کے علاوہ بعض لوگوں کی طرف سے ملک میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوششیں انتہائی تشویشناک صورتحال کے اشارے ہیں۔ کالم نگار ایس اے زاہد اپنے کالم میں اس تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر اب بھی اس تمام صورتحال پر فوری توجہ نہ دی گئی جیسی کہ دینی چاہیے تو خدا نہ خواستہ حالات قابو سے باہر ہونے کا خدشہ ہے۔ صرف مذمتی اور دفاعی بیانات سے اب کام نہیں چلے گا۔ آپریشن عزم استحکام بھی حکومتی لیت و لعل اور خاموشی کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہے۔ اگر چند ایک سوشل میڈیا ورکرز کو تحویل میں لینے سے حالات میں بہتری آ سکتی ہے تو پھر ملک بھر میں ایسے تمام ورکرز کو فوری گرفتار کرنا چاہیے۔ ملک میں عدم استحکام کی کوششیں کون لوگ کرتے ہیں یہ کوئی خفیہ راز نہیں ہے۔ بنوں کے واقعات کے پیچھے کون ہے سب کچھ واضح ہے۔ بنوں کینٹ پر حملہ اور پھر امن مارچ میں فائرنگ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے۔ امن مارچ میں شرکا مارچ کے اندر سے فائرنگ اور اس کا الزام پاک فوج پر لگانا بالکل اسی طرح کی کارروائی ہے جس طرح 9 مئی کے تخریبی واقعات کیے گئے، جس کے مکمل شواہد کے باوجود پھر ان شرپسندوں سے اظہار لا تعلقی کا اظہار کیا گیا اور جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا گیا۔ بنوں واقعات پر بھی صوبائی سطح پر تحقیقاتی کمیشن اور جوڈیشل کمیشن کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ کے پی اسمبلی میں آپریشن عزم استحکام کے خلاف قرارداد بھی منظور کرائی گئی اور اس سے پہلے بیانات اور خبروں کے ذریعے اس آپریشن کی مخالفت بھی کی گئی ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ آپریشن عزم استحکام دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کرنا ہے۔ تو اگر کوئی نہ دہشت گرد ہے نہ سہولت کار ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ جہاں تک اس آپریشن سے عام شہریوں کے متاثر ہونے کا پروپیگنڈا ہے تو یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ ایسا 1% بھی ہونے کا امکان نہیں ہے۔ پھر کیا اس آپریشن کی مخالفت کرنے والے ملک سے دہشت گردوں کا صفایا، عوام کا تحفظ، ملکی امن اور استحکام نہیں چاہتے؟ اگر آپریشن میں تاخیر نہ ہوتی تو بنوں جیسے واقعات بھی نہ وقوع پذیر ہوتے۔ کالم نگار نے جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں پیش آئے واقعے سے متعلق لکھا کہ افغانستان کے جھنڈے اٹھائے چند دہشت گردوں نے پاکستانی سفارت خانے پر دھاوا بول دیا۔ سفارت خانے پر لگے پاکستان کے پرچم کی بے حرمتی کی اور امارات کے اندر توڑ پھوڑ کیے۔ تاثر یہ دیا گیا ہے کہ واقعے میں ملوث شرپسندوں میں افغان شامل ہوں گے، لیکن اسی آڑ میں چند دیگر لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں جن کی نشاندہی کرنے پر کام ہو رہا ہے۔ اس واقعے سے یہاں چند سوالات بھی پیدا ہوئے ہیں کہ اگر اس میں دیگر لوگ بھی شامل تھے تو وہ کون تھے؟ ان کا تعلق کس ملک اور کس جماعت سے تھا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس واقعے کے لیے جرمنی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ جرمنی پولیس نے بین الاقوامی قوانین کے مطابق ان بلوائیوں کو واقعہ رونما ہونے سے پہلے ہی کیوں نہ روکا، نہ ہی گرفتار کیا؟ آخر کیوں وہ یہ سارا تماشا دیکھتی رہی؟ یہ بھی سوال ہے کہ شرپسندی اور بلوائیوں کو کن کی آشیرواد حاصل تھی اور کس نے اس کا باقاعدہ منصوبہ بنایا اور اس دہشت گردی کا انتظام کیا؟ اس مضموم واقعے کی وجہ سے تو وہاں بسنے والے پرامن پاکستانی بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اس واقعے کو سنجیدہ لے۔ صرف جرمن سفیر سے احتجاج ریکارڈ کرانا کافی نہیں ہے، باقاعدہ طور پر جرمن حکومت سے اس واقعے کی تمام تر تفصیلات سامنے لانے اور اس میں ایک ایک شرپسند کے خلاف سخت کارروائی کرنے پر زور دے، اور اگر اس میں کسی بھی طرح کوئی پاکستانی ملوث ہے تو اس کے خلاف پاکستان میں قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے عبرتناک سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی پاکستان کے خلاف ایسا سوچ بھی نہ سکے۔